أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في القرآن المجيد ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آمنت بالله صدق الله العلي العظيم تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا رب آقا و پروردگار ہے۔ اللہ کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوں آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا کوششوں مسلسل اور انتھک جدوجہد کی وجہ سے اسلام ساری دنیا کے اندر پھیلا اور ہم سب انہی کے توسط سے ہم سب مسلمان ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے اس ہفتے ایک اہم واقعہ سنا ہوگا۔ ان واقعات کو سنتے سنتے بالعموم ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ایک معمول سا عمل ہے، ایک روزانہ ہونے والا واقعہ ہے۔ اس وجہ سے پہلے کسی وقت پہلے گزرے ہوئے کچھ سالوں پہلے ہم اس طرح کے واقعات ہوتے تو ہم چونک اٹھتے تھے، ہم چمک جاتے تھے، بے چین اور پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن آئے دن اس طرح کے واقعات نے انسانی زندگی پر اس قدر اثر ڈالا ہے کہ اس قدر گھناؤنا عمل بھی آج انسانی زندگی کو بے چین نہیں کرتا، انہیں پریشان نہیں کرتا۔ ہم میں سے بہت سے ہیں جو یقیناً اب بھی اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوں گے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ یو پی کے دور دراز علاقے کے اندر ایک مسلمان کھونچی بیچنے والا، کچھ چیزیں بیچنے والا کسی محلے میں جہاں برادران وطن کی ایک تقریب ہو رہی تھی، وہ کچھ بیچتے بیچتے ایک مقام پر پہنچا اور وہاں موجود بھیڑ نے اسے گھیر لیا، اس سے سوالات کرنے لگی، وہ کچھ اپنی باتیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پر حملہ ہوا، اس قدر شدید جان لیوا حملہ ہوا کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے لباس کو اتارا گیا، پرائیویٹ پارٹ کو چیک کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ پھر اس پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی، پولیس پہنچی، اسے اٹھا کر تھانے میں لے گئی۔ جب تک اسے علاج کیا جاتا وہ اس قدر زخمی تھا کہ وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گیا۔ اس نے پوری ہندوستان کے اندر، ملک کے اندر بے چینی کی لہر تو دوڑا دی، لیکن ملت اسلامیہ دو کیفیات سے اس کا شکار ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رد عمل کا، ری ایکشن کا، کہ ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ آئے دن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ واقعات انتہائی پریشان کو ہیں۔ اپنے ملک میں ہم اجنبی بنائے جا رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہم سے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک اور کیفیت ملت اسلامیہ کی ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے حالات، اس ملک کے عزیز کے حالات، جس کی آزادی میں ہم نے برابر کا حصہ لیا، اس ملک کی ترقی میں ہم نے اپنا برابر کا یوگدان دیا، برابر کا حصہ ادا کیا،
یہاں کی ترقی، خوشحالی، امن و سکون کے لیے ہمارے آبا و اجداد سے لے کر ہم آج تک کی نسل اس میں لگی ہوئی ہے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے، ترقی کے بام عروج پر پہنچ جائے. لیکن اس سب کے باوجود ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو انہوں نے مایوسی کی سی کیفیت اپنے اندر پیدا کر دی کہ اب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. مایوس ہو کر انہوں نے ایک طرح سے سرد مہری، خاموشی اور سخت مایوسی کی کیفیت میں انہوں نے اپنے آپ کو پایا. میں اس موقع پر ملت اسلامیہ میں کے موجود خطبہ جمعہ میں موجود احباب کے سامنے ان دونوں کیفیات کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو سوچنے کی، غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں. میری بات کوئی حتمی بات نہیں ہے، میری بات بہت سے تجاویز میں سے ایک تجویز ہے جس میں بہت سی چیزوں پر آپ غور کرتے ہیں. وہیں ان باتوں پر بھی آپ غور کریں اور دیکھیں کہ جب پوری قوم کی قوم، پوری ملت کی ملت اور کبھی انفرادی حیثیت میں افراد یا تو رد عمل کا شکار ہو جائیں، ریئیکشن کا شکار ہو جائیں یا مایوسی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جائیں، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ بہتر رویہ ہے یا کوئی مختلف رویہ ہے؟ میں نے اس موقع پر یہ مناسب سمجھا کہ اس صورتحال کو ہم سیرت نبوی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے واقعات سے ہم پوچھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کا یہ نمونہ ملت کے ہر فرد کے لیے، عمر کے کسی مرحلے میں ہو، زندگی کے کسی ایام سے وہ گزر رہا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، اس کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے اب کمپلشن ہو گیا، ہمارے لیے اب یہ مجبوری ہو گئی، اب ہمارے لیے پوری دلی آمادگی کے ساتھ یہ یقین کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کے کردار سے پوچھیں کہ ملک کے ان حالات میں جب ایک مسلمان پر ظلم کیا گیا، اس پر ناروا ظلم سے اسے سہنا پڑا، یہاں تک کہ اسے اپنی جان آفری کے سپرد کر دینی پڑی، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا رد عمل کا شکار ہونا چاہیے؟ کیا مایوسی کا شکار ہونا چاہیے؟ یہ بات بھی ہمیں جاننی چاہیے. ایک اور بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ، آپ نکات کو نوٹ کرتے چلیں، ہم ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیش نظر یہی ہے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کے اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ انہی سے ہم معلوم کریں گے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک دوسرا پہلو جسے آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تم اپنے رب کی طرف انہیں بلاؤ موعظۃ الحسنہ کے ساتھ اور مجادلے کے ذریعے سے، بہترین بات چیت کے ذریعے سے تم اپنے رب کی طرف ان انسانوں کو بلاؤ. دوسری ذمہ داری ملک کے ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہی ہوئی ہے ادعو الی سبیل، کہ تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. تم مایوس ہو کر خاموش نہ بیٹھ جاؤ، تم رد عمل کا شکار ہو کر اب کسی اور کام کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن.
یہ تمہارا ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ تم مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تم رد عمل کی کیفیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف تمہیں برابر بلاتے رہنا چاہیے، انہیں واقف کرانا چاہیے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس رب پر ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں، کس جنت کی طرف ہمیں بلاتے ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کو آپ سامنے رکھیں گے تو میں اس موقع پر 4 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سبق میں نے جاننے کی کوشش کی، ممکن ہے اس میں غلطی ہو، آپ بھی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، آپ بھی سیرت کے واقعات کو دیکھیں اور اسے جاننے کی کوشش کریں، لیکن میں نے جو چیزیں عکس کی ہیں ان چیزوں کو میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، پھر اس کے دلیل کے طور پر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اہم ترین واقعات کو جو سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، جو انتہائی اوتھینٹک ہیں، جو انتہائی مصدقہ ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے کہ موجودہ حالات کے اندر کس طرح کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی خراب ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رسالت کی گرانبار ذمہ داری 40 سال کی عمر میں ڈالی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ ان حالات کو بدلنے کی کوشش کی جائے، ان حالات کو انتہائی تیزی کے ساتھ کوشش کر کے، محنت کر کے، تدابیر اختیار کر کے، لوگوں کو ساتھ لے کر اسٹیٹس کو بدلا جائے، موجودہ حالات کو بدلنے کی کوششیں کی جائیں۔ پہلا نقطہ میں سیرت کے ذریعے سے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حالات کو بدلنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جائے۔ اس میں فرد کی ذمہ داری ہے، جماعتوں کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر حالات ایسے ہو رہے ہوں تو وہ اسٹیٹس کو یعنی جیسے حالات ہیں ویسے ہی رہنے نہ دیا جائے، بلکہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد تڑپتی ہے اور حالات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے کہ دوبارہ پانی میں چلی جائے، اسی طرح سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو حالات کو بدلنے میں اپنا کردار، اپنا رول اور اپنا رویہ متعین کرنا ہوگا اور اسے یہ کام کرنا ہوگا۔ دوسرا نقطہ ہم اس پر بھی تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ جس زمین پر آپ کو کھڑا کیا گیا ہے، میں نے گزشتہ دنوں میں یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کے اندر آپ کی تعداد 15 سے 20% یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اقلیت میں ہیں، آپ کی تعداد مٹھی بھر کی ہے، لیکن آپ کو اس 20% افراد کو ملک کے حالات کو بدلنے کے ساتھ ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کا فریضہ انجام دینا۔ 20% میں اس لیے ڈر کر نہیں بیٹھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ بڑی ذمہ داری ہے، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے زبان سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی مسلسل کوشش کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ دوسرا نقطہ، یہاں بسنے والے سارے انسانوں کے ساتھ آپ کسی کو ہمیشہ کے لیے دشمن نہ سمجھیں۔ رد عمل کی کیفیت کا ایک لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے گالی گلوچ کی، مجھ پر ظلم کیا، میرا حق مارا، اب میں رد عمل کا شکار ہو گیا۔ اس رد عمل کی کیفیت کا جو لازمی نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں زندگی بھر کے لیے، میں جب تک زندہ ہوں یا امت مسلمہ جب تک ہندوستان کے اندر باقی ہے، رد عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ گروہ کو، کچھ افراد کو، کچھ لوگوں کو وہ ہمیشہ کے لیے ابدی دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ سیرت کا پہلو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ابدی دشمن تصور نہیں کیا، کبھی کسی کو ہمیشہ کے لیے، چونکہ اس نے ستایا اس لیے اسے دشمن سمجھ لیا جائے، یہ رویہ کبھی آپ نے اختیار نہیں کیا۔ اب تیسرے نقطے پر آئیں گے، ہم واقعات کے ذریعے سے ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا نقطہ جو انتہائی اہم ہے، جو سیرت کے پیغام کو سمجھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم کام سے لگ جائیں۔ کام کیا ہے؟ ایک ہے سب سے عظیم شان کام جو نبیوں پیغمبروں کا کام ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، انتخاب آپ کا ہوا ہے۔ کروڑوں آبادی میں سے انتخاب کی نظر کسی پر پڑی ہے تو ملت اسلامیہ کے یہ بیٹھے ہوئے سارے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، کس کام کے لیے؟ تاکہ اس دعوت کو، پیغمبرانہ کام کو کرنے کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، تمہیں اس کام کو کرنا ہوگا۔ اب اس کام کو کرتے ہوئے ہمیں باوزن بننا ہوگا، ہمیں وسائل پیدا کرنا ہوگا، ہمارا وقار، ہمارے اندر ایک پروقار مقام حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے خاموشی کے ساتھ اس کام کو مسلسل انجام دیا جائے۔ اشتہار بازی سے بچیں، اشتہار بازی سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا نقطہ، خاموشی کو اپنائیں، اشتہار بازی سے بچیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ نے دعوت کے اس کام میں کیا اشتہار بازی، چرچا کرنا، بات کو، چھوٹی بات کو بڑی کر کے بتانا، اپنے کام کو زیادہ دشمن سے آگاہ کرنا، یہ رویہ رہا، یا آپ نے خاموشی کو اپنایا اور اشتہار بازی سے بچا۔ چوتھا اور آخری نقطہ جو اس موقع پر سیرت کے پڑھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اس بات کی کوشش کرے، حضور کی سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے، آپ کی یہ سبق ہمیں پڑھاتی ہے، ٹکراؤ کے حالات سے بچنے کی کوشش کرے۔ ٹکرانا، ایسے حالات پیدا کرنا کہ تو میں ہو جائے، بحث مباحثے کے اندر مبتلا ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم تلوار سونت کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ ہمیں خاموشی کے ساتھ ہر ٹکراؤ کا جب بھی موقع ہوگا ہم اسے اوائڈ کرنے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ گویا کہ یہ چار مقام ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش کی جائے، کسی کو ابدی دشمن سمجھا نہ جائے، خاموشی کو اپنائیں، اشتہار بازی سے بچیں، اور سب سے آخر میں یہ بھی کہ ٹکراؤ کی پالیسی سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اب میں اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ان حالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا واقعی یہ دلیل حدیث، یہ سیرت مبارکہ سے ملتی ہے یا ہماری کوئی اپج ہے؟ ہم نے کوئی سوچ لیا ہے کہ ہم ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ نکات بیان کر رہے ہیں ان حالات میں؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کو اس کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بالکل پہلا واقعہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ پر جو وحی نازل ہوئی، آپ گھر آئے، آپ کو معلوم ہے غار حرا میں آپ جاتے تھے، وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ اس ہدایت نامے کو لے کر اپنے گھر پہنچے، گھر میں آ کر آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ اور یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس کے فوری بعد جو آپ نے کام کیا وہ یہ کہ آپ نے اس پیغام کو جو سب سے پہلے ان کے سامنے موجود تھے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین جو آپ کے ساتھ تھی، ان کے سامنے سب سے پہلے اللہ کے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حالات کو بدلنے کا لیے کوئی وقت نہ لیا جائے، اس کے لیے تھوڑا آرام کر لینا، سستا لینا، تھوڑا سا تیاری کر لینا نہیں۔ آپ گھر پہنچے اور آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کام میرے ذمہ دیا ہے، مجھے اس کام کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، ایک لمحے کو بھی مجھے ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ پیغام میرے پاس ہے۔ آپ یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے عام حالات اور روایات کے مطابق آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں، ان کا کردار ان کے سامنے تھا۔ آپ نے ان کے سامنے جو بات رکھی، قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہو کہ تم سب اللہ کی بندگی اختیار کرو گے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسے تم مان لو کہ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
اسے تم قبول کر لو، یہ جانے بغیر کہ میرا اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس میں کتنی شدید مخالفت کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے جو کام انجام دیا یہ کہ تیزی کے ساتھ حالات کو بدلنے کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے اس دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اس تیزی کے ساتھ حالات کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کے بعد گھر پہنچتے، شدید تھکان کے عالم میں آپ کو بخار کا عالم ہوتا، کسی قافلے کی جانے کی اطلاع ملتی۔ اس واقعے کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن اس عنوان کے تحت سنیے کہ حالات کو بدلنے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے، انتہائی تیزی کے ساتھ حالات کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا جائے۔ یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے، اونٹوں کے گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، ان کے گلے میں لگے ہوئے گھنٹیوں کی۔ اس قافلے تک پہنچنے میں میری مدد کیجیے، میں ان کو اس پیغام کو پہنچاؤں گا۔ آپ نے آرام کرنا گوارا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ابتدائی میں کمزور طبقے اپنے جیسے خواتین کا کردار یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گراں ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کو پوری امت کو ادا کرنا ہے۔ خواتین نے انتہائی تیزی کے ساتھ دعوتی کام کا آغاز کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 10 سال سے قلیل عرصے میں 10 سال کے قلیل عرصے میں مکہ کے ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، دعوت کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوا۔ آپ نے لوگوں کو اپنے اطراف جمع کیا اور بہت تیزی کے ساتھ آپ نے حالات کو بدلنے کے لیے پوری کی پوری ٹیم کو اس کام کے لیے لگا دیا۔ خواتین اس کام میں لگ گئے، جو لوگ آپ پر اسلام قبول کیے وہ تیزی کے ساتھ اسے بدلنے میں کوشش کرنے لگے۔ عزیزان محترم، 10 سال کے اس قلیل عرصے کے اندر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہر قبیلے اور مکہ کے ہر گھر کے اندر دعوت پہنچ گئی۔ اس موقع پر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ہمارا کام کیا ہے، یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو ان حالات کو بدلنے میں انتہائی تیزی کے ساتھ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جماعتوں کو بھی، افراد کو بھی، اداروں کو بھی اور ہماری مختلف چھوٹی بڑی انجمنوں کو بھی اس کام کو بدلنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنا ہوگا، مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہوگا۔ دوسری بات، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قوت مجتمع کی، طاقت جمع کی۔ ان حالات کے اندر سیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان اپنی موجودہ حالت پر قانع نہیں رہ سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہم میں بے روزگاری ہے تو اس بے روزگاری کو دور کرنا ہوگا۔ ہماری مالی حالت خستہ ہے تو اس خستہ مالی حالت کو دور کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی ہوگی۔ ہم میں سے نوجوان بے راہ رو ہیں تو ان نوجوانوں کے حالات کو بدلنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنا ہوگا، اسے ارادہ کرنا ہوگا، یہ عزم کرنا ہوگا، اسے کوشش کرنی ہوگی کہ ملت کے اندر سے جہالت اور لا علمی اور اس تعلیم کی پسماندگی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ آج ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ کمزور حالات پر مطمئن رہنا مسلمانوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اس وقت حالات کو آپ بدلنا چاہتے ہیں نا، آپ کو کسی بیچنے والے کو کسی نے قتل کر دیا، اس حالات کو بدلنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اپنے حالات کو بدلنے کا عزم کیجئے۔ سیرت کا ایک سب سے اہم ترین پہلو ہے کہ آپ وسائل کو حاصل کریں، طاقتور بنیں اور اس کام میں آپ لگ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پہنچ گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ حالات کیسے، مکہ سے آپ مدینہ گئے تو صحابہ نے سب سے پہلے کام کیا وہ یہ کہ وہاں مکہ کے اندر جس طرح سے ایک بازار، اوقاز کا بازار ترتیب دیا گیا مسلمانوں کی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے، مکہ کے اندر بھی معاشی تدابیر اختیار کیے گئے۔ 13 سال کے قلیل عرصے کے اندر مسلمانوں نے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں کیا،
بلکہ کمزوری کو طاقت میں بدلنے کی ہر ممکنہ کوشش کی۔ ایک اور نقطہ، اس راہ میں بچھائے جانے والے ہر کانٹے جو اہل اسلام کو لہولہان کر رہے تھے، ان کی رفتار کو وہ سست کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہم جانتے ہیں کہ حضرت قباب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ صحابہ آپس میں مل بیٹھتے تو وہ کیا ذکر کرتے، کہتے کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، میرے ساتھ ایسا کیا گیا، گرم گرم ریت پر مجھے لٹایا گیا، تنو من قسم کا آدمی میرے جسم پر بیٹھ گیا اور مجھے پریشان کرتا تھا۔ لیکن اس پوری سیرت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر پسپائی، سستی، بزدلی اور مایوسی کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ سیرت کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو گروہ تیار ہوا وہ کبھی پسپا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ کسی جنگ کے اندر کشمکش میں آپ مبتلا ہوں، یقیناً کبھی قدم آگے بڑھیں گے اور یقیناً کبھی ایسا ہوگا کہ دشمن حاوی ہو جائے گا، لیکن مسلمان کبھی پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ نہ پسپائی اس میں نظر آتی ہے، نہ اس میں سستی کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے، نہ بزدلی اور نہ مایوسی کا شکار ہونے کی طرف ہمیں کوئی سبب اور کوئی راستہ ملتا ہے۔ 13 سال کی تاریخ دلوں کو حوصلہ دینے والی، راہوں کو روشن کرنے والی اور اپنے موقف پر جمع ہو کر فریضے کو اخلاص و تندہی کے ساتھ ادا کرنے کا ایک سبق ہمیں عطا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے مشکل حالات میں آپ نے جو کام کیا وہ دلوں کو حوصلہ دینے والا ہے کہ قدم مسلسل آگے بڑھائے جائیں، راہوں کو روشن کیا جائے، امید دلائی جائے۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے یہ بات کہا کہ اس وقت تمہاری کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، خیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ ایک مظلومیت کی حالت میں منتقل ہو رہے ہیں، لیکن روشن راہوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا تمہارا حال ہوگا جب خیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ آج اس موقع پر امت مسلمہ کو عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جو لوگ مکہ کے امتحان میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں، ظلم و ستم کو سہ جاتے ہیں، ان کے لیے مکہ فتح ہو کر ان کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ظلم و ستم کی جس ماحول کے اندر مکہ میں سہتے ہیں، ان کے لیے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ آج سیرت کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ملک کے موجودہ حالات کے اندر ہم سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ اپنی رفتار کو تیز کریں، جتنے بھی مصروف ہوں، لیکن اس مصروفیت کے ساتھ فریضہ دعوت کو ادا کرنے میں ہم کبھی مایوس نہ ہوں۔ دوسرا نقطہ جو اس موقع پر آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرد کو اپنی دشمن نہ تصور کیا جائے۔ ہمارے اوپر ظلم ہو تو کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کسی افراد کو، کسی جماعت کے سلسلے میں ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو دوسرا پہلو ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے پوری مکہ کی اس زندگی میں جب کہ آپ کو ستایا گیا، کسی سے قطع تعلق کا آپ نے اعلان نہیں کیا۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، کسی سے تعلق قطع کیا ہو، کسی کے ساتھ بات کرنے سے بند کر دیا ہو، گفتگو کا دروازہ بند کر دیا ہو، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے سخت سے سخت حالات میں بھی ان کے سامنے اسلام کے اس پیغام کو ان کے سامنے رکھا، سوالوں کا جواب دیا۔ میں اس موقع پر وہ واقعہ یاد دلاؤں گا۔ عمیر بن وہب کو ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ یہ دشمن خدا و رسول وہ تھا جس نے ایک طویل عرصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید مخالفت کی۔ مکہ میں جب تک رہا اس نے مخالفت کی، اور مخالفت اس انداز میں کی کہ راہ میں کانٹے ڈال دیتا، اوپر سے بوجھ ان کے اوپر سے ڈال دیتا، لوگوں کو جمع کر کے دعوت کے خلاف لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرتا۔
اس کا حال یہ تھا کہ جب تک مکہ میں رہا وہ دشمنی کی آگ کے اندر جلتا رہا۔ جب تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی جمعیت پر ایک ناروا حملہ کیا گیا، بدر کے میدان کے اندر ان کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی، تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مقابلے کے لیے آ کر کھڑا ہوا کہ آپ کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے مدینہ لے جایا گیا، تو وہ اس وقت فدیہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہوا تو کس کیفیت میں حاضر ہوا؟ وہ دشمن رسول، اس کا اندازہ لگائیے کہ اس نے ایک تلوار لی، اس تلوار کے اندر اس نے ایک زہریلے قسم کے مادے کو کے اندر اسے ڈبو دیا، زہر اس کے اندر پلایا اور چھپا کر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمیر بن وہاب کے اس ناپاک منصوبے کو مطلع کر دیا کہ یہ دشمن رسول آ رہا ہے اور تمہارے ساتھ نازیبا سلوک کر سکتا ہے، تمہیں قتل کے در پہ۔ اس موقع پر جب آپ کو علم ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ رد عمل کا شکار ہونے کے نتیجے میں آپ کو اسے گرفتار کر دیا جاتا عمیر بن وہاب کو، یا اس کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا، قیام کا انتظام کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا، اس کا دل پلٹ گیا، پھر اس کی زندگی کا کایا پلٹ گیا، اور اس نے کہا، کیا کہا اس نے کہا کہ یہ فدیہ قبول کر لیا جائے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور کہا کہ عمیر بن وہاب کو کلمہ پڑھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں قرآن کا پیغام بتاؤ، اور پھر ان کے قیدیوں کو رہا کر کے روانہ کر دو۔ حضرت عمر کے اس قول کو یاد کیجیے۔ حضرت عمر اس موقع پر کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مجھے ایک خراب جانور سے جو حرام ہے، جس کا گوشت کرنا حرام ہے، اس سے زیادہ اگر کسی سے نفرت تھی تو عمیر بن وہاب سے تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ اب جب کہ وہ پلٹ کر آیا ہے اور مکہ میں دعوت دین کو پہنچانے کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، تو آج میرے بچوں سے زیادہ اگر مجھے کوئی عزیز ہے تو عمیر بن وہاب ہے، جسے میں اپنے بچوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی کو ابدی دشمن تصور نہ کیا جائے۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تشہیر کرنے، اشتہار بازی سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں کہ اپنے کام کو انہوں نے بہت تشہیر نہیں کی، آپ نے اسے بہت اعلان نہیں کیا، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابو ذر غفاری جب پیغام دعوت نے قبول کیا تو غفار کا خاندان بہت کمزور خاندان تھا، اسے لوگ دبوچ دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری جب ایمان لائے تو کہا کہ تم ایمان لائے، اس کا چرچا نہ کرو، اسے لوگوں میں بتاؤ نہیں، خاموشی کے ساتھ چھپ کر اس کام کو کرو۔ ہمیں یہ واقعات بھی ملتے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مکہ نہیں بلکہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر آپ وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن یہ چیز بھی ملتی ہے کہ جب ان کو بہت ستانے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس موقع پر انہیں پلٹ کر جواب دیا تھا اور اونٹ کی ہڈی سے اس قدر انہیں دشمنوں کو نقصان پہنچایا تھا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ چار نکات ہمیں جس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس میں یہ بات بھی ہے کہ ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کریں، دعوت کے کام کو مسلسل انجام دیا جائے، مایوسی کا ہرگز شکار نہ ہو، تیزی کے ساتھ ہم اس کام کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ سیرت کا وہ پیغام ہے جو اس موقع پر ہمیں ملتا ہے۔ میں نے اس موقع پر سیرت کے نفرت کے اس ماحول میں سیرت کا کیا پیغام ہو سکتا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
سیرت کے اس پیغام میں ہمیں دین کی اقامت، اس کی اشاعت اور اس کے غلبے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر یہ احساس پیدا فرمائے کہ یہ کام ہم سب کے کرنے کا ہے، مایوسیاں ہمارے دلوں سے دور ہو جائیں اور اس پیغام کو ہم کرتے کرتے اللہ کے حضور پہنچ جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔